بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ارے یہ کیا ہے؟ اماں کی حیرانی بھری آواز سن کر میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا اور میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ اماں کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی اور انگوٹھی کو دیکھ کر ہی مجھے اس کے بارے میں یاد آ گیا تھا، ورنہ مجھے تو بھول ہی گیا تھا۔ اماں میری طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ زلیخا، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ کس کی ہے؟ سچ سچ بتا۔ اماں نے اچانک پوچھا تو میں نے ذرا سوچتے ہوئے کہا، اماں یہ تو میں نے پچھلے جمعے درگاہ سے لی تھی جب میں وہاں گئی تھی۔ اماں نے میری طرف شک بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، پہلے تو مجھے کبھی الماری میں نظر نہیں آئی، ویسے بھی درگاہ پر اتنی قیمتی انگوٹھیاں کب سے ہونے لگی؟ یہ تو مجھے بہت قیمتی لگتی ہے، اس کی چمک دھمک تو دیکھ۔ اماں اس انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ نہیں اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، جب میلہ لگتا تھا تو تب میں لے کر آئی تھی، بعد میں یاد ہی نہیں رہا تو میں نے کبھی پہنی ہی نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے اماں کو مطمئن کرنا چاہا۔ اب پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن چپ ضرور ہو گئی تھی، اور اگر میں اماں کو سچ بتا دیتی تو شاید اماں مجھے زندہ ہی نہ چھوڑتی۔ اماں کو سچ بتانے کا رسک میں نہیں لے سکتی تھی۔ اماں ابھی بھی انگوٹھی کو سوچتی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور میں اماں کو چور نگاہوں سے، زلیخا، مجھے یہ انگوٹھی دیکھی دیکھی سی لگ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اماں نے سوچتی نگاہوں سے کہا تو میرے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ میں نے جلدی سے اماں سے کہا کہ یہ میں نے درگاہ سے لی ہے۔ اماں میری بات کا یقین کرو، اور ویسے بھی میرا کام پر جانے کا وقت ہو گیا، مجھے جانے دو، نہیں تو دیر ہو جائے گی اور اماں بھی غصہ کریں گی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا نام زلیخا ہے اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ ہم مزدور طبقے کے لوگ ہیں۔ میرا ابا دہاڑی پر مزدوری کرتا ہے، جبکہ اماں بھی میری طرح لوگوں کے گھروں میں ہی کام کرتی ہے۔ میں صبح 8 بجے کام پر نکلتی ہوں اور مختلف گھروں میں کام کرتے ہوئے دوپہر ہو جاتی ہے۔ ہم 9 بہن بھائی ہیں، جن کا خرچ اٹھانا ابا کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے مجھے بھی اماں کے ساتھ نکلنا پڑا، کیونکہ اماں تو پہلے ہی ابا کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے سلائی بھی سیکھی تھی، لیکن یہاں پر مفت تو کپڑے سلوا لیتے تھے، لیکن پیسے دے کر سلوانے کا رواج نہیں تھا۔ پھر سلائی میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اسی لیے اماں کی طرح میں نے بھی چند گھروں کا کام پکڑ لیا۔ یوں تو میری کام والی ساری باجیاں بہت اچھی اور مہربان تھی، لیکن ایک گھر خاص طور پر مجھے بہت اچھا لگتا، جہاں پر کام کرنا مجھے پسند تھا۔ وہ گھر اماں بی کا تھا۔ اماں بی سے مجھے خاص لگاؤ تھا، اور سچ بولوں تو میں نے وہ انگوٹھی انہی کے گھر سے چرائی تھی۔ میں نے کبھی چوری نہیں کی، اسی لیے باجیاں مجھ پر بہت اعتماد کرتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو مجھے وہ انگوٹھی اتنی اچھی لگی کہ میرا دل کیا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، اسی لیے چپ کر کے وہ انگوٹھی اٹھا لائی۔ حالانکہ اماں بی اور دونوں بیگم صاحبہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے کوئی چیز اچھی لگی ہو اور میں اس طرح سے چوری کر کے اٹھا کر لائی ہوں۔ اماں بی نے ویسے تو سارے ملازمین سے تفتیش کی، لیکن مجھ سے انہوں نے بالکل بھی نہیں پوچھا۔ انہیں مجھ پر اتنا ہی اعتبار تھا۔ یہ چیز میری نظروں میں مجھے شرمندہ کر رہی تھی، لیکن اب میں کیا کچھ کر سکتی تھی؟ ایک غلطی تو میں نے کر لی تھی، لیکن اب اس غلطی کو ٹھیک کرنا مجھے نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ انگوٹھی کافی دن سے میرے پاس تھی، لیکن اب آج وہ انگوٹھی اماں کے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اگر میں ان کو سچ بتا دیتی تو اماں میرا وہ حال کرتی جو بیان سے باہر تھا، کیونکہ اماں نے ہمیشہ ہم سب کو چوری کرنے سے منع کیا تھا اور حلال کی تلقین کی، لیکن ایک بات تھی، وہ انگوٹھی جب سے میرے پاس آئی تھی، گھر میں سب کچھ اچھا ہو رہا تھا۔ ابا کو روز دہاڑی ملتی، مجھے بھی روزانہ کچھ ایکسٹرا پیسے مل جاتے، اماں بھی کام سے لدی پھندی گھر واپس آتی، بہن بھائی بھی خوش تھے۔ انہی سوچوں میں گری میں اماں بی والے گھر میں آ گئی۔ اب یہاں آتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اماں بی کو سچ نہ پتہ چل جائے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اماں بی سے مل کر میں نے کام شروع کیا تھا کہ اماں بی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ وہ چھوٹی بہو سے کہہ رہی تھی، بہو، کتنے دن ہو گئے اس انگوٹھی کو گم ہوئے، لیکن کہیں سے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ انگوٹھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی تھی، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔
مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ لگ جائے اور کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے، اماں بھی پریشانی سے چھوٹی بی بی سے کہہ رہی تھی۔ اماں بھی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس انگوٹھی کا ایسا کیا راز ہے جو اماں بھی اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ لیکن چھوٹی بیگم صاحبہ کہنے لگی، اماں بھی آپ پریشان نہ ہو کر اپنی صحت مت خراب کریں، انشاءاللہ انگوٹھی مل جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں رہ سکتی، جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ خود ہی ہمیں واپس دے کر جائے گا۔ چھوٹی بہو کے یقین بھرے لہجے پر میں چونک اٹھی۔ آخر اس انگوٹھی میں ایسا کیا تھا جو وہ ایسے کہہ رہی تھی، اور بھلا کوئی اسے خود کیوں واپس کر جائے گا؟ لگتا ہے وہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے۔ میں سوچ میں گری، آہستہ آہستہ ہاتھ چلا رہی تھی کہ اماں بھی کی تیز آواز سنائی دی، ارے زلیخا کیا آرام آرام سے کام کر رہی ہے، جلدی ہاتھ چلا بھی، اتنا کام باقی ہے۔ اماں بھی کی آواز پر میں ایک دم گھڑبڑا کر فٹافٹ کام کرنے لگی۔ سارے گھروں کے کام سے فارغ ہو کر جب میں اپنے گھر پہنچی تو اس وقت 2 بج رہے تھے اور ابھی تک اماں گھر پر نہیں آئی تھی۔ ابا بھی کام پر تھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے انگوٹھی الماری سے نکال لی۔ انگوٹھی نکالتے ایک تیز چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں حیرانی سے اس کی چمک دھمک دیکھ رہی تھی اور پھر شوق سے اسے اپنی انگلی میں پہن کر دیکھنے لگی۔ مجھے اب تک اس انگوٹھی کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ انگوٹھی پہنی میری کیفیت تو عجیب سی ہو گئی۔ کمرے میں سے خوشبو آنے لگی، ایسے لگنے لگا جیسے میرے پاس کوئی موجود ہے۔ میں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خوشبو اب بڑھتی ہی جا رہی تھی اور یہ احساس بھی کہ کمرے میں میرے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے ایک دم گھبرا کر وہ انگوٹھی اتار دی اور چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ اس انگوٹھی کو پہننے کی میری ہمت نہیں ہوئی اور میں نے اسے الماری میں واپس رکھ دیا، لیکن انگوٹھی واپس رکھنے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ احساس رہا کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو سارے دن کی باتیں دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ اسی دوران مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اچانک مجھے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں زلیخا، یہ میں ہوں۔ میں نے چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت آدمی کھڑا تھا۔ اس نے شہزادوں جیسی آن بان والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری انگوٹھیاں تھیں اور گلے میں خوبصورت سی مالائیں لٹک رہی تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت انسان اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں مبہوت سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی، جیسے کہ کوئی خواب ہو۔ اس کے بعد نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا اور مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم تھا، لیکن نہیں، مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوئی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ خوشبو اب تک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میری ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی۔ میں سو نہیں سکی۔ مجھے بار بار اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انگوٹھی پہننے کے بعد سب کچھ شروع ہوا تھا تو انگوٹھی کے ساتھ آخر اس کا کیا تعلق تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ میں سستی سے پڑھی رہی تو اماں پوچھنے لگی، کام پر نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا، ابھی کچھ دیر تک جاؤں گی، لیکن اصل مسئلہ تو میرا کچھ اور تھا۔ مجھے اماں بھی کے گھر جانے سے خوف آ رہا تھا، لیکن جانا تو تھا ہی نہ۔ پھر جب میں کام پر گئی تو یوں ہی باتوں باتوں میں موقع دیکھ کر میں نے بھی اماں بھی سے پوچھ لیا، اماں بھی وہ انگوٹھی والا قصہ کیا ہے؟ اس انگوٹھی کے لیے آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ میری بات سن کر اماں بھی نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، زلیخا تو بھی بہت چھوٹی ہے، تجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو نہیں سمجھے گی کہ وہ انگوٹھی میرے لیے کیا تھی۔ وہ میری اماں کی آخری نشانی تھی۔ میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر جس طرح میری ماں نے وہ انگوٹھی حاصل کی تھی، وہ محنت اور اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کی کوشش اور امید، اس کے بارے میں صرف میں ہی جانتی ہوں۔ تو ان باتوں سے دور رہ اور اپنا کام کر۔ اماں بھی نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا، لیکن میرے دل میں تجسس سر اٹھا رہا تھا۔ میں اماں بھی سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اماں بھی سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں بھی اب اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔
میں بھی خاموشی سے وہاں سے اٹھائی، لیکن اس انگوٹھی کو دیکھ کر میرے دل میں مختلف سوال سر اٹھا رہے تھے۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اماں بھی کا پوتا نہ جانے کس طرح سیڑھیوں سے گر گیا، حالانکہ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، لیکن پھر بھی گر گیا۔ اسے شدید چوٹیں آئی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اسے کسی نے دھکا دیا ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا جبکہ وہ وہاں پر اکیلا کھڑا تھا؟ اماں بھی نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اس انگوٹھی کی حفاظت نہیں کی، اسی وجہ سے ہمارے گھر کے ساتھ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سارا گھر پریشان تھا، نہ جانے اب بچے کے گرنے سے اس انگوٹھی کا کیا تعلق تھا، لیکن اماں بھی تو بار بار یہی ذکر کیے جا رہی تھی کہ یہ سب انگوٹھی کے کھو جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اپنے آپ میں بہت شرمندہ اور پشیمان ہو رہی تھی۔ میری یہ غلطی میرے گلے کا توق بن رہی تھی۔ میں اماں بھی کو اس انگوٹھی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ کس منہ سے ان کے سامنے جا کر غلطی کا اعتراف کرتی۔ وہ کیا کہتی کہ زلیخا نے چوری کی ہے، اور پھر ہمارا تماشا دیکھتی رہی۔ سوچ سوچ کر میرا تو دماغ تھک گیا۔ اماں بھی کے پوتے کی حالت بہتر ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس کے زخم بہتر نہیں ہوئے تھے۔ اماں بھی سارا دن اس کے سرانے بیٹھی رہتی۔ گھر کے سارے کام معمول پر آ گئے، ایک صرف اماں بھی ہی تھی جو اب تک نارمل نہیں ہو سکی۔ اماں بھی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں بھی کو اس انگوٹھی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ میرے دل و دماغ سے یہ بوجھ اتر جائے۔ میں اب موقع کے انتظار میں تھی کہ کب اماں بھی اکیلی ہوں اور میں انہیں اس انگوٹھی کے بارے میں بتاؤں۔ یہی سوچ کر ایک دن جب میں نے اماں بھی کو اکیلا دیکھا تو ان کے پاس چلی آئی۔ اماں بھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا تو اماں بھی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ہاں زلیخا بول، کیا کہنا ہے؟ پیسے چاہیے کیا؟ اماں بھی نے اندازہ لگایا، لیکن میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں بھی، پیسے نہیں، میں تو وہ انگوٹھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اماں بھی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو بھی میرے زخموں پر نمک چھڑکے گی۔ زلیخا، تم بھی دوسروں کی طرح کیوں مجھے بار بار وہ انگوٹھی یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے یہ احساس دلا رہی ہے کہ میں نے اس انگوٹھی کی حفاظت نہیں کی؟ تجھے نہیں پتا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں۔ جا جا کر اپنا کام کر، مجھے تنگ نہ کر۔ یہ کہتے ہوئے اماں بھی کی آواز بھرا گئی اور اماں بھی نے مجھے ڈپٹ کر وہاں سے بھیج دیا۔ میں بھی فوراً وہاں سے بوجھت دل لیے واپس ہٹ گئی تھی۔ آج میں اماں بھی کو نہیں بتا سکی تھی، اور سچ بتائے بنا میں ویسے ہی گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر بھی بار بار میرا دھیان اماں بھی کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے اس انگوٹھی میں کیا راز تھا، اس میں ایسا کیا خاص تھا جو اماں بھی اتنی پریشان تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اٹھ کر وہ انگوٹھی اپنی الماری سے نکالی اور غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ دیکھنے میں ایک عام سی انگوٹھی کی طرح ہی تھی، بس یہ تھا کہ اس میں ایک بڑا سا سرخی مائل کالا پتھر لگا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا تھا کہ اس پتھر میں سے ایک خاص قسم کی روشنی نکلتی تھی اور اس روشنی میں ایک تاثیر سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پتھر کے اندر کچھ الفاظ گندا کیے ہوئے تھے، لیکن شاید وہ کسی اور زبان میں تھے جو مجھ سے پڑھے نہیں گئے۔ میں نے آج تک ایسی انگوٹھی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے اس انگوٹھی کا کیا راز تھا۔ شاید یہ بہت قیمتی تھی یا شاید بہت نایاب تھی۔ یہ پتھر خاص لگتا تھا، اس کی بناوٹ میں بھی فرق تھا۔ پتھر انگوٹھی کے اندر ایسے لگا تھا جیسے انگوٹھی نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ میں انگوٹھی کو شوق سے دیکھ رہی تھی کہ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اسے انگلی میں پہن لیا اور شوق سے ہر زاویے سے ہاتھ گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ میں پہنی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اتنے میں مجھے کمرے میں خوشبو محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی۔ وہ خوشبو آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی، پھر سارے کمرے میں پھیل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے اندر سے بھی وہ خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت قریب سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی اس دن والا آدمی نظر آنے لگا۔ آج بھی اس کا لباس بہت عمدہ تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تو وہ بھاری آواز میں کہنے لگا، مجھ سے ڈرو مت، میں ایک جن زادہ ہوں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تو میں حیرانی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر جیسے ہمت کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ تو وہ کہنے لگا، اس انگوٹھی کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہے۔ اس نے انگلی سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔
ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے جلدی سے گھبرا کر وہ انگوٹھی اتار دی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایک دم ایسے لگا جیسے میں گہری نیند سے جاگی ہوں۔ مجھے ایسا شدید جھٹکا لگا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پورے کمرے میں ابھی بھی اس کی خوشبو تھی، اور خوشبو بتا رہی تھی کہ جو کچھ میں نے سنا وہ سچ تھا۔ لیکن میں ابھی بھی ایک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی، اور شادی کی مصروفیت کی وجہ سے میں 2 دن اپنے کام سے چھٹی لے چکی تھی۔ آج ہی ساری باجیوں کو بتا کے آئی تھی تاکہ وہ میرا انتظار مت کریں۔ میں شام میں شادی والا لباس پہن کر تیار ہونے لگی۔ اماں بھی میرے ساتھ تیار ہو رہی تھی کہ اچانک اماں کو الماری میں وہی انگوٹھی دوبارہ نظر آ گئی۔ اماں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیا اور اپنا ہاتھ میرے آگے کر کے کہتی ہے، دیکھ زلیخا، یہ میرے ہاتھ میں کتنی اچھی لگ رہی ہے، بالکل میرے سوٹ کے ساتھ میچ بھی ہو گئی ہے۔ اماں کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، اس انگوٹھی کو اتار دو، یہ نہ پہنو۔ میری بات سن کر اماں الٹا مجھ سے غصہ ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا تجھے زلیخا؟ اتنا دل چھوٹا نہ کر، اگر تیری چیز لے ہی لی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پہنوں گی، رات کو دوبارہ واپس رکھ دوں گی۔ اماں نے غصے سے کہا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اماں غلط سمجھ رہی ہے۔ تاہم میں خاموش رہی۔ اب اماں کو اس بارے میں کیا بتاتی؟ اب کچھ ہی دیر بعد اماں کو بھی پتہ چل ہی جانا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ اماں چونک کر نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور پھر ایک دم سے وہی جوان آدمی نظر آنے لگا جو مجھے پہلے نظر آیا تھا۔ اماں تو اسے دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو گئی، میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، زلیخا، یہ اماں نے ہکلاتے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اماں یہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے ڈرتے جھجکتے اماں کو بتا دیا۔ اماں یکٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر کچھ ہی لمحوں بعد بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اماں کی طرف بھاگ گئی، اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اماں کو ہوش نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اماں کو کیا ہوا ہے۔ وہ وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور میری طرف پریشانی سے دیکھ کر کہنے لگا، پریشان مت ہو، یہ خوف سے بے ہوش ہو گئی ہیں، کچھ دیر بعد خود ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ آخر تم کون ہو اور تمہارا اس انگوٹھی سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جہاں سے وہ انگوٹھی لی ہے تمہیں وہی اس راز کے بارے میں بتائیں گے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اماں کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ کچھ دیر بعد اماں کو ہوش آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی خوفزدہ نظروں سے کمرے میں دیکھنے لگی۔ میں نے اماں کو خوفزدہ دیکھ کر کہا، اماں ڈرو مت، وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ تو اماں مجھ سے کہنے لگی، وہ کون تھا اور یہاں کیسے آ گیا؟ مجھے پتا تھا کہ اماں ہوش میں آتے سب سے پہلا سوال یہی کرے گی، اس لیے خود کو ذہنی طور پر پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے شروع سے لے کر اب تک کی ساری کہانی اماں کو بتا دی۔ اماں سے معافی بھی مانگی کہ اماں مجھے معاف کر دو، میں نے چوری جیسی غلطی نہیں بلکہ گناہ کی ہے۔ اماں پہلے تو ملامت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، زلیخا، جب تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو پھر تو نے اماں بی سے بات کیوں نہیں کی؟ اماں نے پوچھا تو میں نے اماں سے کہا، اماں میں نے اماں بی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اماں بی اتنی پریشان تھی کہ انہوں نے میری بات سننا ہی گوارا نہیں کی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مجھے پیسے چاہیے، اسی لیے انہوں نے مجھے پیسے تو دے دیے، لیکن میری بات نہیں سنی، اور دوبارہ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ ان سے اس موضوع پر بات کر سکوں۔ میری بات سن کر اماں سوچ میں پڑ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تو فکر نہ کر، میں خود تیرے ساتھ جا کر اماں بی سے بات کروں گی اور انہیں ساری سچائی بتاؤں گی۔ اب وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اماں نے جب اپنے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں دیکھی تو مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ میں نے اتار کر الماری میں رکھ دی ہے۔ اماں نے میری بات سن کر سر ہلایا۔ اس کے بعد اماں اگلے ہی دن مجھے لے کر اماں بی کے پاس چلی آئی۔ اماں چونکہ پہلے اماں بی کے گھر ہی کام کرتی تھی، لیکن اب اماں بہت کم ادھر آتی تھی، اسی لیے اماں بی بھی اماں کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، نصرت، آج کتنے دن بعد تو نے چکر لگایا ہے، سب خیریت تھی؟ اماں حال چال بتانے لگ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اماں نے اماں بی سے کہا، اماں بی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، امید ہے آپ میری بات غور سے سنیں گی۔
اور میری بچی کی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیں گی۔ اماں بھی کی بات سن کر اماں چونکی، کہنے لگی، نصرت ایسی کیا بات ہے جو تو ایسے کہہ رہی ہے؟ اماں نے پرس سے وہ انگوٹھی نکال کر اماں بھی کے سامنے کر دی۔ اماں بھی وہ انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گئی اور ایک دم سے خوش ہو کر فوراً اسے جھپٹ کر اماں کے ہاتھ سے اٹھا لیا اور خوشی بھرے لہجے میں اماں سے پوچھنے لگی، نصرت یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس کے لیے میں کتنی پریشان تھی۔ اماں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اماں بھی کو ساری بات کہہ سنائی، میری غلطی کی معافی بھی طلب کی۔ اماں بھی انگوٹھی واپس پا کر بہت خوش تھی، لیکن پھر وہ اماں سے کہنے لگی، نصرت یہ زلیخا نے اچھا نہیں کیا، اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ اس کو پتا بھی تھا کہ میں اس انگوٹھی کے لیے کتنی پریشان ہوں، لیکن مجھے اتنے دن پریشان کرتی رہی۔ تو اماں کہنے لگیں، اماں بھی وہ آپ کو بتانے آئی تھی لیکن آپ اپنی پریشانی میں تھی، اس لیے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا بلکہ اسے ڈپٹ دیا، اسی لیے وہ گھبرا گئی، بچی تھی نا، اسے معاف کر دیں۔ اماں بھی نے میری طرف سے وضاحت پیش کی تو اماں بھی نے کھلے دل سے زلیخا کو معاف کر دیا، لیکن میرے دل میں سوال اٹھ رہے تھے۔ میں اس انگوٹھی کی بابت جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اماں بھی سے پوچھا، اماں بھی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، آخر اس انگوٹھی کے لیے آپ اتنی بے چین کیوں تھی؟ اس انگوٹھی کا کیا راز ہے؟ زلیخا کی بات سن کر اماں بھی نے گہرا سانس بھرا اور پھر کہنے لگی، اس کا تعلق میرے بچپن سے ہے، میں تمہیں شروع سے ہی ساری بات بتاتی ہوں پھر ہی تمہیں پتہ چلے گا۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ہم 6 بہن بھائی تھے، سب کے سب بہت چھوٹے تھے، میرا نمبر تیسرا تھا، مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، وہ بھی ابھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ابا کے اچانک انتقال کی وجہ سے میری اماں کے اوپر ایک دم سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ساتھ ہی گھر کے اخراجات منہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ ابا کی کون سی اتنی زیادہ آمدنی تھی، وہ بھی دہاڑی دار مزدور تھا، جو بھی کماتا وہ روز کا روز ہی خرچ ہو جاتا۔ 6 بہن بھائی اور اماں اور ابا کا خرچہ ملا کر ہم کل 8 افراد تھے، چنانچہ خرچ بھی اسی حساب سے تھا۔ کرائے کا گھر اور بلوں نے ویسے ہی کمر توڑ رکھی تھی کہ اگلے دن کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ کچھ دن تو ابا کی وفات کے بعد محلے داروں اور رشتہ داروں نے خیال رکھا، لیکن آخر کب تک وہ بھی ساتھ دیتے؟ جینے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ اماں نے بھائی کو اسکول سے ہٹا لیا اور آلو چنے بنا کر اسے بیچنے کے لیے دیتی۔ خود اماں نے کاغذ کے لفافے بنا کر دکانوں پر دینے شروع کیے۔ اس کے علاوہ کبھی وہ ہاتھ کی سوئیاں بنا کر بیچتی تو کبھی کسی کا سوٹ سلائی کر دیتی، کبھی لیسو کا کام کرتی۔ ہمارے محلے میں بھی ہمارے جیسے ہی لوگ تھے، سب محنت کرنے والے اور مجبور اور بے بس تھے، ایسے میں بہت کم لوگوں سے گھر کا کام ملتا۔ کبھی جو 4 پیسے ہاتھ آ جاتے تو اماں فوراً راشن ڈلوا دیتی، لیکن مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اماں ان حالات میں دل برداشتہ تھی، میں جتنا ہو سکتا اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ انہی دنوں میں ہمارے محلے میں مسجد میں نئے امام صاحب آئے، ان کی بیوی نے گھر پر ہی خواتین کے لیے درس کا اہتمام کرنا شروع کیا، تو ان کے پاس محلے کی اکثر خواتین جانے لگ گئی۔ وہ بہت اچھا درس دیتی تھی، عورتوں کو دینی تعلیم دیتی، اور جب انہوں نے اماں کے حالات اور مجبوریوں کا سنا تو انہوں نے میری اماں سے کہا کہ رشیدہ، تم ہر مہینے کی 11ویں کے بعد پہلی جمعرات جو آتی ہے اس دن جنات کی نیاز پکا کر دیا کرو، دیکھنا تمہارے حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ اماں تو یہ بات سن کر حیران پریشان ہونے لگی، جنات کی نیاز کیسے دیتے ہیں بی بی؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں نے تو پہلی بار سنا ہے کہ جنات کی نیاز بھی دیتے ہیں۔ تو بی بی نے ان سے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، تم بس جنات کے لیے نیاز پکا کر رکھ دیا کرو، وہ اپنا حصہ خود ہی لے جایا کریں گے، اور دیکھنا چند ہی دن میں تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اماں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، انہیں ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا، نہ ہی وہ جنات پر یقین رکھتی تھی۔ اماں کے دل میں کشمکش پیدا ہونے لگی، وہ سوچتی کہ نیاز دے دیں اور کبھی سوچتی کہ نہیں، نیاز دینے سے بھلا کیا ہوگا۔ لیکن پھر جیسے ہی 11ویں کے بعد پہلی جمعرات آئی تو اماں تھوڑا سا حلوہ بنا کر نیاز دینے بیٹھ گئی، لیکن اس دن نیاز لینے کوئی نہیں آیا اور وہ حلوہ ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ اماں بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ بی بی نے ضرور ان کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے، حلوہ تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، کوئی لینے نہیں آیا، بھلا جنات کیسے نیاز لیتے؟ اماں کا دل بہت برا ہوا اور اماں نے وہ حلوہ محلے کے بچوں میں بانٹ دیا۔ اگلے دن بی بی کے پاس دوبارہ گئے، بی بی کو قصہ سنایا تو بی بی ہنسنے لگی
اور کہنے لگی، رشیدہ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ نیاز پکا کر رکھ دینا اور خود وہاں سے چلی جانا، لیکن تم نیاز پکا کر اس کے سرانے رکھوالی کے لیے بیٹھی رہی۔ ایسے میں جنات کیسے آ کر اپنا حصہ لے جاتے؟ بی بی کی بات اماں کے دل کو لگی اور اماں نے سوچ لیا کہ اب کی بار وہ ضرور دل سے نیاز پکا کر رکھے گی اور اسی پر عمل کرے گی جیسے کہ بی بی نے کہا۔ پورا مہینہ انتظار میں گزرا اور جیسے ہی 11ویں کے بعد جمعرات آئی، اماں نے زردہ پکا کر رکھ دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ عصر سے مغرب تک اماں نے باورچی خانے کا دروازہ نہیں کھولا، لیکن جب مغرب کے بعد جا کر دیکھا تو زردے والا پتیلا خالی تھا۔ اماں حیران رہ گئی۔ اماں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اس کا مطلب کہ ان کی نیاز جنات نے قبول کر لی ہے اور وہ اپنا حصہ لے گئے۔ لیکن نیاز دینے کے بعد اب اماں انتظار میں رہیں کہ کب اماں کا وقت بدلے، کب اس کے گھر کے حالات بدلیں، لیکن پورا مہینہ ایسا کچھ خاص نہیں ہوا۔ اماں کے حالات جو کہ تو رہے، وہی کھینچ کھینچ کر مہینہ گزارنا پڑتا۔ چھوٹے موٹے کاموں سے پیسے کمانا، آدھی آدھی روٹی کھانا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ اماں مایوس سی دوبارہ بی بی کے پاس کمرے میں گئی، کہنے لگی، اب تو دوسری جمعرات بھی آنے والی ہے، پورا مہینہ انتظار میں ہی گزر گیا، میرے حالات ویسے کے ویسے کس طرح بدلیں گے؟ نیاز دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، جنات تو اپنا حصہ لے گئے تھے۔ اماں کی پریشانی پر بی بی نے اماں کو حوصلہ دیا اور کہا، رشیدہ، تو پریشان مت ہو، نہ ہی اتنی جلد بازی کر، بس تو چپ چاپ نیاز دیتی رہ، جیسے میں نے تجھے کہا ہے ویسی کرتی رہ، سارا معاملہ خدا پر چھوڑ دے۔ اماں کا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ دوبارہ نیاز بنا کر دیتی، کیونکہ پہلے ہی حالات اتنے خراب تھے کہ مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا، اوپر سے نیاز کا بھی خرچہ برداشت کرنا، جو کہ اماں روز کے خرچے کے پیسوں میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر پورا کرتی۔ لیکن پھر بھی اماں نے بی بی کے کہنے پر عمل کیا اور نیاز بنا کر کچن میں رکھ دی اور خود وہاں سے نکل آئی۔ اس بار جب جنات حصہ لینے آئے تو سارے گھر میں تیز خوشبو پھیل گئی، جیسے کہ اگربتیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ اماں چونکی اور حیرانی سے سوچنے لگی کہ یہ خوشبو نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے، لیکن مغرب تک سارا گھر اس خوشبو سے مہکا رہا۔ اس بار بھی جنات اپنا حصہ لے گئے تھے۔ اماں کو یقین ہو گیا کہ یہ خوشبو انہی کی وجہ سے آ رہی تھی۔ اماں کو امید ہو گئی تھی کہ ان کے حالات بدل جائیں گے، لیکن پورا مہینہ انتظار کے باوجود اماں کے حالات نہ بدلے۔ اماں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اماں کو بی بی پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر بی بی نے کس راستے پر ڈال دیا۔ اماں تو راتوں رات اپنے حالات بدلنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہی دنوں میں اماں کو ایک خواب نظر آیا۔ اماں نے دیکھا کہ کھلا سا بڑا میدان ہے اور اماں وہاں پر اکیلی ہے۔ وہاں ارد گرد بڑے بڑے تھال پڑے تھے جن کو ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اماں نے پہلے تو تھال کا کپڑا ہٹانے کا سوچا، پھر خیال آیا کہ نہ جانے کس کا ہے، کہیں وہ برا نہ مان جائے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک تھال کا کپڑا ہٹا دیا۔ اماں کے ارد گرد انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے، جن میں سے طرح طرح کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ اماں کا دل مچل مچل رہا تھا۔ وہ خوشبوئیں اماں کے خالی پیٹ کو پاگل کر رہی تھی۔ کبھی وہ ایک کھانے کی طرف لپکتی تو کبھی دوسرے کی طرف، لیکن اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں۔ اماں سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھنے لگی، لیکن اماں کی طبیعت سیر نہیں ہو رہی تھی۔ سب کچھ چکھتے چکھتے ہی اماں کا پیٹ بھر گیا۔ اماں وہیں بیٹھ گئیں کہ اتنے میں وہاں ایک شاہی سواری آ رکی۔ اس میں سے شہزادوں جیسی آن بان والا شخص باہر نکلا۔ اماں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں کو اب ایک دم خوف محسوس ہوا کہ اماں نے بغیر پوچھے وہ کھانے کھا لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں کو سزا ملے۔ اماں ایسے بیٹھ گئی جیسے کسی کو نظر ہی نہیں آنا چاہتی ہو۔ وہ شہزادوں کی شان رکھنے والا شخص آہستہ سے چلتا ہوا اماں کے پاس آ کر رک گیا اور کہنے لگا، رشیدہ، یہ سب کھانے تمہارے لیے، تمہاری محنت کا صلہ ہے، تمہاری محنت کا پھل ہے، تم یہ سب کھا سکتی ہو، ان کو کھانے کی کوئی سزا نہیں ملے گی، نہ ہی تمہارے لیے اس پر پابندی ہے، یہ سب تمہارا ہے، بس تم وہ نیاز دیتی رہنا، ہمیں تمہاری نیاز کی چاہت ہے، ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے، اور اب کی بار زردہ پکا کر رکھنا۔ اماں حیرت سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی کہ وہ اماں سے کہہ رہا ہے کہ وہ صرف اماں کے تھوڑے سے زردے کے بدلے اماں کو اتنے کھانے پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کو خود کو ایک کمی نہیں تھی۔ اماں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ شخص جس طرح سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ اس کے مڑتے ہی اماں کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی اور ایک چیز اماں کے دماغ میں محفوظ ہو گئی تھی۔ اتنے میں اماں کی آنکھ کھل جاتی ہے
اس خواب کے بعد اماں کا نظریہ بالکل بدل چکا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی غلطی کیا تھی، اسی لیے اماں نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بغیر کسی لالچ کے نیاز دیتی رہیں گی، اور جب حالات میں بدلنا ہوا تو بدلے جائیں گے، ورنہ نیاز کا سلسلہ چلتا رہے گا، وہ نہیں رکے گا۔ تقریباً 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اماں بغیر کسی لالچ کے نیاز دیتی رہیں۔ پھر ایک بار جب اماں نیاز بنا کر رکھنے کے بعد دوبارہ پتیلا دیکھنے گئیں تو وہاں پر اماں کو یہ انگوٹھی پڑی ملی۔ اماں کو یہ انگوٹھی حیرت میں ڈال گئی۔ اماں نے جیسے ہی انگوٹھی اٹھائی تو ان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہاں سے خاص خوشبو آنے لگی۔ اماں کا سارا گھر مہک اٹھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انگوٹھی اماں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ اماں سوچ میں پڑی رہی اور پھر ان کو یاد آ گیا کہ وہ انگوٹھی دراصل اس خواب والے شخص کی انگوٹھی تھی۔ اماں نے اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ اماں کو حیرت ہوئی کہ اس کا مطلب کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاہ جنات تھا جس نے اماں کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اور اب اماں اس جن کے امتحان میں پوری اتری تو انہوں نے اماں کو مدد کرنے کا خیال کیا اور اس انگوٹھی سے ابتدا کی۔ اماں اسی طرح فوراً بی بی کے پاس بھاگی چلی گئی اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ بی بی کہنے لگی، یہ انگوٹھی تو بہت قیمتی ہے، یہ جنات تجھے تحفے میں دے کر گئے، وہ تیری خدمت سے خوش ہوئے اور تیری نیاز کو قبول کیا ہے۔ اب تو اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھ اور اس کو بیچنے کا سوچنا بھی مت۔ اماں نے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی تھی اور وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس کے بعد اماں کے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے کام مل جاتا اور اس کام کے پیسے بھی اچھے ملتے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے اماں نے وہ نیاز والا سلسلہ نہیں چھوڑا تھا۔ جنات اب اماں پر مہربان ہو گئے تھے۔ ایک بار اماں کے دل میں یوں ہی خیال آیا تو اماں نے وہ انگوٹھی شوقیہ طور پر پہن لی۔ جیسے ہی اماں نے وہ انگوٹھی پہنی تو کمرے میں خوشبو میں بسا ہوا خوبصورت شہزادہ نظر آنے لگا۔ اماں پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کر کے اماں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں، میں جنات کا شہزادہ ہوں۔ اماں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا جنات بھی اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ اماں نے غور کیا تو وہی شخص تھا یہ جو اماں کو خواب میں نظر آیا تھا۔ اماں نے اس سے انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں یہ انگوٹھی میری ہی ہے۔ اس دن جب تم نے نیاز پکا کر رکھی تھی تو میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہاری نیاز کی خوشبو نے مجھے متوجہ کیا، میں اپنا حصہ لینے آن پہنچا۔ وہ نیاز مجھے بہت پسند آئی تھی، اسی لیے انگوٹھی تحفتاً تمہیں دے دی ہے۔ یہ انگوٹھی جب تک تمہارے پاس رہے گی تمہارے لیے بابرکت رہے گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہوتی رہے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ایک تو نیاز کا سلسلہ ختم نہیں کرنا اور دوسرا اپنی خواہشات کو جائز رکھنا۔ کبھی کسی ناجائز کام کے لیے اس انگوٹھی کو استعمال مت کرنا اور نہ ہی کبھی اس کو بازار میں بیچنے کی کوشش کرنا، نہ کسی اور کو تحفہ دینا۔ جب تک یہ انگوٹھی تمہارے پاس ہے حفاظت کرنا اس کی۔ اماں نے یہ بات اچھی طرح سے اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ تب سے یہ انگوٹھی ہمارے خاندان کے پاس ہے۔ ایک بار اماں کے دل میں خیال آیا کہ یہ انگوٹھی بیچ کر اپنا گھر پکا کر لے تاکہ روز روز کی مشکل سے نجات ملے، لیکن انگوٹھی بیچنے کا خیال دل میں آیا ہی تھا کہ میرے بڑے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اماں نے فوراً توبہ کی اور دوبارہ نیاز پکا کر جنات کو پیش کی۔ اماں نے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ اس طرح کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں لائیں گی۔ اماں نے اپنے بعد یہ انگوٹھی میرے حوالے کر دی۔ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے پتہ ہے تیرے علاوہ کوئی اس انگوٹھی کی حفاظت ویسے نہیں کرے گا جیسے میں نے کی تھی، اور نہ ہی کوئی اتنی شرطوں پر پورا اتر سکے گا جو اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جنات نے مقرر کی ہے۔ اس لیے تو ہمیشہ اس انگوٹھی کی حفاظت کرنا، ہمیشہ اس کا اسی طرح خیال رکھنا جیسے کہ میں نے رکھا تھا۔ اماں کی بات کو میں نے دماغ میں بٹھا لیا اور اس دن کے بعد سے یہ انگوٹھی میرے پاس ہے۔ میں اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتی ہوں، لیکن نہ جانے اس دن کیسے مجھ سے چوک ہو گئی اور یہ انگوٹھی مجھ سے کھو گئی۔ بدقسمتی کا دروازہ ہمارے اوپر کھل گیا۔ اماں بھی اپنی کہانی سناتے ہوئے عارضدہ سی ہو گئی۔ میں تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ ان کے بارے میں غلط ہی سنا تھا۔
میں نے تو ہمیشہ جنات کی خوفناک کہانیاں سنی تھی، تو اماں بھی مجھے کون سے جنات کی کہانیاں سنا رہی تھی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جو اس دن کمرے میں آیا تھا، اس کا مطلب کہ وہی شہزادہ تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں بھی، میں نے بھی اس شہزادے کو دیکھا ہے۔ جب غلطی سے اپنے شوق یا تو مجبور ہو کر میں نے یہ انگوٹھی پہنی تو وہ مجھے نظر آ گیا۔ اماں بھی کہنے لگی، ہاں، جب بھی کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ تاہم اماں بھی نے میرا اور اماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ اس واقعے کو کچھ وقت گزر گیا تھا۔ میں نے اب اماں بھی کا کام بھی چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اگر گھر سے کوئی بھی چوری ہوتی تو الزام مجھ پر ہی لگتا اور دوبارہ کبھی میرا وہ اعتبار بحال نہ ہوتا جو پہلے تھا۔ اس لیے میں نے اماں بھی کے کہنے سے پہلے ہی کام چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اماں بھی نے بہت کہا تھا کہ تم اسی طرح کام کرتی رہو، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن میں نے نہیں مانی اور کام چھوڑ دیا۔ تاہم اماں بھی نے ایک کام اچھا کیا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور میرا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 6 ماہ گزر گئے کہ ایک دن مجھے اماں بھی کی طرف سے پیغام ملا۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ اماں بھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اماں بھی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن اماں بھی کے ساتھ وقت اچھا گزرا تھا، اسی لیے ان کا پیغام ملتے ہی میں ان سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اچانک اماں بھی نے وہی انگوٹھی نکال کر مجھے دی، میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے اوپر رکھ دیا اور کہنے لگی، زلیخا، غور سے میری بات سن، اب اس انگوٹھی کا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کی کرامات اب میرے لیے نہیں رہی۔ میں حیرت سے اماں بھی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اماں بھی سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو اماں بھی کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے انگوٹھی گم جانے کی پریشانی میں جنات کی نیاز نہیں پکائی تھی، اس لیے یہ انگوٹھی اب میری نہیں رہی۔ یہ تمہارے پاس تھی تو اب اس کا فائدہ بھی تمہیں ملے گا، اس لیے یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو، تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے جلد۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنات کی نیاز باقاعدگی سے دیتی رہنا، وہ غلطی مت کرنا جو میں نے کی تھی۔ میں حیرت سے اماں کی بات سن رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اماں بھی نے مجھے اس مقصد کے لیے بلایا ہوگا، تاہم میں نے وہ انگوٹھی پکڑ لی اور اماں بھی کا شکریہ ادا کرتی دھڑکتے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اماں نے بھی مجھے یہی کہا کہ اب تم اماں بھی کے کہنے کے مطابق ویسے ہی کرو اور انگوٹھی سنبھال کر رکھ لو۔ میں نے بھی اب اپنی حیثیت کے مطابق نیاز دلانا شروع کر دی۔ مجھے بھی اب انتظار تھا کہ کب میرے حالات بدلیں، کب جنات کی نظر مجھ پر ہو۔ میں ہر بار اچھی طرح سے نیاز پکا کر رکھتی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں بھی وہی غلطی کر رہی ہوں جو اماں بھی کی ماں نے کی تھی۔ میرے دل میں بھی لالچ تھا، جس کی وجہ سے اب تک میری نیاز قبول نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل سے اس لالچ کو ختم کیا اور پھر سے نیاز دینی شروع کی۔ پھر ایک دن مجھے بالکل ویسے ہی انگوٹھی پتیلے میں رکھی ہوئی ملی۔ خالی پتیلے میں صرف ایک انگوٹھی ہی پڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے اٹھا لیا اور پہلے والی انگوٹھی دیکھنے کے لیے الماری کھولی، لیکن ساری الماری چھان لینے کے بعد بھی مجھے وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اماں کو انگوٹھی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، وہ انگوٹھی تمہارے بھی کسی کام کی نہیں تھی، اسی لیے شاید وہ انگوٹھی واپس لے گئے اور اب یہ انگوٹھی تمہیں دے گئے۔ اب تم اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھو، یہی انگوٹھی تمہارے کام آئے گی، یہی انگوٹھی تمہارے حالات بدلے گی۔ اماں کی بات میں نے سمجھ لی تھی، پھر اس انگوٹھی کو کبھی خود سے دور نہیں کیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ اماں کی بات سچ تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ابا کو ایک بڑی اچھی جگہ پر ملازمت مل گئی تھی۔ خود میں ایک بوتیک پر کام کرنے لگی۔ اماں اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی کیونکہ میری اور ابا کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ میرا رشتہ ایک جگہ پر پکا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکا بھی سرکاری ملازم تھا اور اس کی بھی بہت اچھی تنخواہ تھی۔ اماں ابا نے منگنی کر دی تھی اور اب بہت جلد میری شادی متوقع تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میری شادی فکس ہوئی، جنات کی طرف سے مجھے بہت سارے تحفے تحائف ملے، جن میں کپڑے، زیورات اور بہت ساری اشیاء تھی۔ وہ سب کے سب قیمتی تھے۔
میری شادی پر جنات کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور اپنی محبت کے سائے میں مجھے رخصت کیا۔ میں وہ انگوٹھی اپنے ساتھ ہی جہیز میں لے کر آئی تھی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ اس انگوٹھی کی کرامات صرف اور صرف تمہارے لیے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اسی لیے تم اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ تاکہ آئندہ تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اماں کی بات میں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی اور اس انگوٹھی کو اپنے جہیز کے سامان میں رکھ کر ساتھ لے آئی تھی۔ جب بھی کبھی کوئی مجھے مشکل پیش آتی تو میں اس انگوٹھی کے ذریعے اپنی مشکل کو دور کر لیتی۔ نہ جانے یہ انگوٹھی کب تک میرے ساتھ تھی، نہ جانے میرے بعد ہی کس کو ملنی تھی، لیکن میں نے اس انگوٹھی کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔